حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا نام لیتے ہوئے فرمایا، تمہارا یعنی مسلمانوں کا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا جس کو اللہ فتح نصیب کرے گا، حتیٰ کہ یہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو توق و سلاسل میں جکڑے گا اور اللہ اس لشکر کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور پھر جب یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ بیان کردہ حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان کی مکمل فتح بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگی، جبکہ وہ شام سے مشرق کے مسلمانوں کی مدد کے لیے لشکر تشکیل دیں گے۔ یہی جماعت ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دے گی۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے 3 بڑے مخالفین ہوں گے۔ نمبر 1 یہود، نمبر 2 ہنود یعنی مشرکین، نمبر 3 عیسائی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جنگ عیسائیوں سے ہوگی۔ ہندوؤں اور نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جان باز شکست دے کر بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے شام کی طرف لے جائیں گے۔ دوسری جانب یہود اور ان کے مسیحا دجال کے خاتمہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا ہے، حتیٰ کہ ان کی جان لینے کی کوشش کی، اور آپ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کے گرد جانیں قربان کر کے آپ علیہ السلام کی حفاظت نہ کی۔ پھر انہی یہودیوں نے مشرکین سے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا، حتیٰ کہ جان لینے کے در پہ آ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ تو نکلے ہی کشتیاں جلا کر تھے، لیکن انصار کا بھی یہ حال تھا کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا یہ ممکن نہ تھا کہ اس سے گزرے بغیر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وفا اور فدائیت پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام دے گا کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ مل کر یہود مدینہ کے خاتمہ کا کارنامہ سر انجام دیا، اسی طرح اس امت کے آخری لوگ یہود عالم اور مشرکین کے مکمل خاتمہ کے لیے دوبارہ بحیثیت امتی آئے ہوئے پچھلے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر سابقین کی یاد تازہ کریں گے۔ دوستو، دنیا میں موجود 3 بڑے مذہب مسلمان، عیسائی، یہودی ایک ایسی ہستی کے منتظر ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی۔ ہر ایک مذہب میں اس مسیح موعود کا ذکر ہے، لیکن تینوں مذاہب کے عقائد مختلف ہیں۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے منتظر ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ جزیہ یعنی غیر مسلموں سے لیا جانے والا ٹیکس ختم کر دیں گے، کیونکہ ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کوئی غیر مسلم نہ رہے گا، اور دنیا بھر میں عدل و انصاف پر مبنی اسلامی شریعت نافذ کریں گے۔ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے 3 دن بعد آسمان پر لے جائے گئے اور پھر آخر زمانہ میں نازل ہو کر غیر عیسائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اس دوران عیسائی آسمان کے بالا خانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائی لوگوں کے خاتمہ کا منظر دیکھیں گے۔ ان کے برعکس مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ انہیں صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور یہودی جو ان کو مارنا چاہتے تھے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے تھے۔ پھر قیامت کے نزدیک آپ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ ان عیسائیوں کا بھی جو صہیونی عیسائی بن کر یہودیوں کے مددگار ہوں گے۔ باقی موجود رحم دل اور ہمدرد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودی جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے عقائد کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے القائم المنتظر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ وہ مسیحا یعنی مسیح الدجال کی آمد کے شدت سے منتظر ہیں، جو عالمی یہودی ریاست قائم کرے گا۔ تمام غیر یہودی یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے۔
جبکہ یہودی ان میں سے صرف اتنے افراد کو زندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔